حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ 4 شوال 971 ہجری مطابق 26 جنوری 1563 عیسوی جمعے کی رات سرہند کے شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی احمد، لقب بدر الدین اور کنیت ابو البرکات تھی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے آپ ہمجد تھے، کیونکہ ان دونوں کا نسب نامہ شیخ شہاب الدین علی سے ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد مخدوم عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد ملک کے بعض بہترین علماء سے فیض حاصل کیا۔ سیالکوٹ میں آپ نے ملا کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حلقہ درس سے ملا عبدالحکیم سیالکوٹی اور سعد اللہ خان علامی جیسے فاضل روزگار اٹھے، فنون کی کتابیں پڑھی۔ حدیث میں آپ کے مشہور استاد شیخ یعقوب سرفی کشمیری تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی اساتذہ سے علوم و فنون حاصل کیے۔ تعلیم کی ابتدا حفظ سے ہوئی۔ حضرت باقی باللہ کی بیعت اور استفادہ۔ سرہند میں آپ کے والد ماجد کی وفات تک انہی کی خدمت میں مصروف رہے اور سلسلہ چشتیہ قادریہ کا سلوک طے کیا۔ اس سلسلہ چشتیہ میں اپنے والد بزرگوار سے بیعت کی اور سلوک تمام کیا۔ پھر طریقہ قادریہ بھی اخذ کیا۔ اس سلسلے میں خرقہ خلافت شاہ اسکندر نبیرہ حضرت شاہ کمال کیتھیلی سے حاصل ہوا۔ گویا 17 برس کی عمر میں آپ جامعہ کمالات ظاہری اور باطنی بن کر اپنے والد کے سامنے کتب درسیہ کی تعلیم اور طریقے کی تلقین فرمانے لگے۔ انہی ایام میں سلسلہ کبرویہ کے مشہور ولی اللہ اور محدث حضرت مولانا یعقوب سرفی تھے۔ ان سے آپ نے جو طریقہ کبرویہ بھی حاصل کیا، بہیں ہمہ کمالات طریقہ نقشبندیہ کی طلب آپ کے قلب میں مجزن ہوئی اور یہ طلب بڑھتے بڑھتے عشق کی حد تک پہنچ گئی۔ 1007 ہجری میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ 1008 ہجری میں آپ نے حرمین شریفین کی حاضری اور حج بیت اللہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ جب آپ سرہند سے دہلی پہنچے تو دوسرے علماء کے ساتھ مولانا حسن کشمیری بھی آپ کی ملاقات کے لیے آئے۔ انہوں نے دوران گفتگو حضرت خواجہ باقی باللہ کے علو مرتبہ اور قوت باطنی کا تذکرہ کیا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آپ کی ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا، چنانچہ آپ مولانا حسن کشمیری کی معیت میں وہاں حاضر ہوئے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلاف معمول فرمایا کہ آپ چند روز ہمارے مہمان رہیں، 1 ماہ یا 1 ہفتہ ہی صحیح۔ حضرت مجدد کے لیے اس ارشاد کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی، کیونکہ یہاں طالب خود مطلوب تھا۔ چنانچہ آپ نے دعوت قبول فرما لی اور رفتہ رفتہ یہ قیام 1 ماہ 2 ہفتے کو منجر ہوا۔ اس صحبت میں سلسلہ نقشبندیہ کے اکتساب کا کچھ ایسا جذبہ طاری ہوا کہ بیعت کی درخواست کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بلا تعامل قبول فرما لی اور خلوت میں لے جا کر ذکر قلبی کی تلقین کی۔ آپ کی توجہ سے اسی وقت ذکر قلبی جاری ہو گیا۔ اس 2-2.5 ماہ میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو جو باطنی کیفیات اور ترقیات حاصل ہوئیں، الفاظ کے ذریعے ان کا سمجھانا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد سرہند تشریف لے گئے اور دوسری مرتبہ جب دہلی تشریف لائے تو حضرت باقی باللہ نے خرقہ خلافت عطا فرما دی۔ ایک موقع پر حضرت باقی باللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیخ احمد آفتاب است کہ مثل ما ہزاراں سیارگاں در ضمن ایشاں گم اند، زبدۃ المقامات صفحہ 330۔ یعنی شیخ احمد وہ آفتاب ہے کہ ہم جیسے ہزاروں سیارے اس کی روشنی میں گم ہیں۔ منازل سلوک طے کرنے کے حالات خود حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے اپنے رسالہ مبدأ و معاد میں اجمالاً لکھے ہیں۔ پھر آخر کار وہ وقت آ گیا کہ آپ نے شیخ کے ارشاد پر لاہور کا سفر اختیار کیا۔ لاہور اس وقت ہندوستان کا دہلی کے بعد دوسرا بڑا علمی اور دینی مرکز تھا۔ لاہور میں بکثرت علماء اور مشائخ موجود تھے۔ آپ کی آمد پر ایک جمع غفیر آپ کے پرجوش استقبال کے لیے آیا اور وہاں کے لوگ آپ سے بڑی تعظیم اور تکریم سے پیش آئے۔ اس سفر میں مولانا طاہر لاہوری، مولانا حاجی محمد اور مولانا جمال الدین تلوی، خان خانہ اور مرتضیٰ خان وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حلقہ ارادت و بیعت میں داخل ہوئے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ بھی لاہور ہی میں مقیم تھے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ جو کہ ان کے شیخ تھے ان کی رحلت کی اطلاع ملی۔ شیخ کے سانح ارتحال کا سننا تھا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اضطرابی اور اضطراری حالت میں لاہور سے سیدھا دہلی تشریف لے گئے۔ راستے میں اگرچہ سرہند پڑتا تھا لیکن آپ نے وہاں بالکل قیام نہیں فرمایا۔ دہلی میں شیخ کے مزار پر حاضر ہوئے، مرشد زادوں اور برادران طریقت سے تعزیت فرمائی اور ان کی خواہش پر چند روز دہلی میں قیام فرمایا اور پھر سرہند تشریف لے گئے۔ 1026 ہجری میں آپ نے بہت سے خلفاء کو تبلیغ و ہدایت کے لیے مختلف مقامات کی طرف روانہ کیا۔ ان میں 70
مولانا محمد قاسم کی زیر قیادت میں ترکستان کی طرف روانہ کیے گئے۔ 40 حضرات مولانا فرخ حسین کی سیادت میں عرب، یمن، شام اور روم کی طرف بھیجے۔ 10 تربیت یافتہ حضرات کو مولانا محمد صادق کابلی کی قیادت میں کاشغر روانہ کیا اور 30 خلفاء کو مولانا شیخ احمد برکی کی عمارت میں توران، بدخشان اور خراسان بھیجا۔ ان حضرات کو اپنے اپنے مقامات میں نمایاں کامیابی اور کامرانی ہوئی۔ روضۃ القیومیہ صفحہ 166۔ ادھر ہندوستان میں بھی آپ نے اپنے خلفاء کو مختلف علاقوں میں دعوت و ارشاد پر مامور فرمایا۔ اب حالت یہ تھی کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان اور قوت ارشاد و ہدایت اور حسن تربیت کا شعرہ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ہند میں بھی پہنچ گیا کہ لوگ جوک در جوک زیارت اور استفادے کے لیے آنے لگے۔ اسی اثنا میں شیطان نے بعض کو ورغلا کر آپ کا مخالف بنا دیا۔ آپ نے ہر چند پند و نصیحت کی اور سمجھانا چاہا لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ چنانچہ آخر کار آپ دہلی سے روانہ ہو کر اپنے وطن سرہند تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آپ 2-3 مرتبہ آگرہ تشریف لے گئے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں گئے۔ البتہ آخر عمر میں 3 سال تک شاہی لشکر کے ہمراہ بعض شہروں پر آپ کا گزر ہوا تو ان شہروں کے اکثر حضرات آپ کی صحبت سے مشرف ہو کر فیضیاب ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا خرقہ پیش ہونا۔ اسی سال وہ خرقہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے سید تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو تفویض فرما کر ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں ایک بزرگ وحید امت پیدا ہوگا جو دین اسلام کو نئے سرے سے تازگی بخشے گا اور شرک و الحاد کو نابود کر دے گا۔ یہ خرقہ اس بزرگ کو تفویض کرنا۔ چنانچہ وہ خرقہ سید تاج الدین کے جانشینوں میں یکے بعد دیگر امانتاً چلا آتا تھا، حتیٰ کہ جب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو تجدید و قیومیت کی خلعت سے نوازا گیا تو حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم رؤیا میں اپنے پوتے شاہ اسکندر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ خرقہ قیومیت مآب حضرت مجدد کو پہنچا دو۔ جب 2-3 بار ایسا ہی خواب دیکھا تو شاہ اسکندر نے خرقہ مبارک لے کر کیتھل سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت دوستوں کے ساتھ مراقب تھے۔ شاہ اسکندر نے خرقہ آپ کے کندھوں پر ڈال دیا۔ جب حضرت نے آنکھ کھولی اور شاہ اسکندر کو دیکھا تو تواضع کے ساتھ معانقہ فرمایا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے دادا حضرت شاہ کمال نے وصیت کے وقت یہ خرقہ مبارک امانتاً میرے سپرد کیا تھا۔ اب چند مرتبہ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ یہ خرقہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ چنانچہ آپ نے تبرکاً اس شیخ عبد القادر جیلانی کے خرقے کو پہن لیا اور اس کو پہنے ہوئے زنان خانے میں تشریف لے گئے۔ اسی سال کے دوران سید صدر جہاں اور خان اعظم جو کہ اکبر بادشاہ کے مقرب وزراء میں تھے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ منصب تجدید پر فائز۔ حضرت خواجہ محمد زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ 12 ربیع الاول 1011 ہجری میں منصب تجدید پر فائز ہوئے اور آپ پر تجدید کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ روضۃ القیومہ وغیرہ میں اگرچہ تاریخ میں کچھ اختلاف ہے لیکن ہمارے نزدیک بروز جمعۃ المبارک 12 ربیع الاول 1011 ہجری ہی کو تجدید الف ثانی کا منصب عطا ہونے کا دن اس لیے قرار دیا ہے کہ اول تو اس تاریخ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو 1000 سال پورے ہو جاتے ہیں، دوسرے یہ کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس تاریخ کو پورے 40 سال ہو جاتی ہے، تیسری بات یہ کہ آئندہ بھی زندگی کے پورے 23 سال بن جاتے ہیں، چہارم یہ کہ اس حساب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اور دعوت و تبلیغ کے سال کی سنت پوری ہو جاتی ہے، پنجم یہ کہ تقویم کے حساب سے بھی تاریخ اور دن صحیح ہو جاتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں بتایا گیا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت اکبر بادشاہ کی حکومت کا دورہ تھا اور اکبر کی وجہ سے پورے ملک میں بے دینی پھیلی ہوئی تھی۔ اکبر لوگوں کو اللہ کے دروازے سے ہٹا کر اپنی چوکھٹ پر جھکنے کے لیے مجبور کرتا تھا۔ ان خرابیوں اور ظلم و ستم اور جور و جبر کو دیکھ کر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی رگوں میں فاروقی خون موجزن تھا۔ آپ نے خان اعظم، سید صدر جہاں اور مرتضیٰ خان وغیرہ کے ذریعے جو اکبر کے مقربین میں سے تھے بادشاہ کو نصیحت آمیز پیغامات بھیجے۔ یہ حضرات بادشاہ کے دربار میں آپ کے پیغامات لے کر حاضر ہوئے، اسے بہت سمجھایا اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی قوت سے خوف دلایا۔ چنانچہ بحث و مباحثہ اور قیل و قال کے بعد بادشاہ اس بات پر رضامند ہو گیا کہ لوگوں کو اختیار ہے خواہ وہ دین اسلام پر رہیں یا بادشاہ کے طریقے پر، کسی کو جبراً یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرے۔
حضرت مجدد نے اکبر کے زمانے میں اس بات کی پوری کوشش کی کہ دین میں جو خرابیاں اور بدعات و محدثات اس نے پیدا کیے ہیں ان کو ختم کر دیں اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو، لیکن معلوم نہیں ایک تعالی شانو کو کیا منظور تھا کہ بدھ کی رات 17 جمادی الاخری 1014 ہجری کو اکبر کا انتقال ہو گیا، اور اکبر کے مرنے سے اس کے آئین اکبری اور اکبر نامہ ختم ہو گئے۔ اس لیے اکبر کے مذہبی خیالات کے تغیرات کا ذکر آخر کے 10 سالوں میں کسی مورخ نے نہیں لکھا۔ شہنشاہ اکبر کے مذہبی خیالات ہمیشہ بدلتے رہتے تھے، معلوم نہیں ان آخری 10 سالوں میں ان میں کیا تغیر اور تبدل آیا۔ جہانگیر کی توزک جہانگیری کا ترجمہ انگریزی زبان میں میجر پرائس نے کیا ہے۔ ترجمے میں یہ فقرہ ہے: شہنشاہ اکبر نے سب سے بڑے مولوی کے ہاتھ پر توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر جنتی مسلمانوں کی طرح وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ نیز جہانگیر نے چھوٹی توزک میں اپنے باپ کے مرنے کا حال بہت تفصیل سے لکھا ہے، جس میں درج ہے کہ روزہ سے شنبہ 8 جمادی الاولی 1014 ہجری کو میرے باپ اور مرشد کا سانس تنگ ہوا اور وقت رحلت نزدیک آ گیا۔ فرمایا: بابا، جہانگیر کو خطاب کیا، کسی آدمی کو بھیج کر میرے کل امراء اور مقربوں کو بلا لو تاکہ میں تجھ کو ان کے سپرد کروں اور اپنا کہا سنا ان سے معاف کرواؤں۔ انہوں نے برسوں میری ہم رکابی میں جانفشانی کی ہے۔ امراء حاضر ہوئے، بادشاہ نے ان کی طرف منہ کر کے اپنا کہا سنا معاف کرایا اور چند فارسی اشعار پڑھے۔ میرا صدر جہاں حاضر ہوئے اور 2 زانو ادب سے بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیا۔ بادشاہ نے خود بھی اپنی زبان سے بلند آواز کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا اور میرا صدر جہاں سے فرمایا کہ میرے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین اور دعائے عدلیہ پڑھیں۔ جب میرا صدر جہاں نے سورہ یاسین پڑھ کر دعائے عدلیہ ختم کی تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور جان آفریقیں سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو ایک خاص چیز ہے، ایک تو یہ کہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ہر 100 سال کے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ تو تقریباً جو مجدد ہیں ہر صدی میں، جیسے ان میں سے چند پر تو سب کا اتفاق ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی صدی کے مجدد کون تھے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی یہ حضرت کیا نام تھا، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی جن کو کہا جاتا ہے۔ اس میں خاص چیز آپ نے دیکھی یار، پہلے لوگوں کی اندر کی استعدادیں اتنی اچھی ہوتی تھیں کہ 2 مہینے 1.5 مہینے اللہ والوں کی صحبت میں رہتے تھے، اس 2-1.5 مہینے میں ان کی اندر کی کایا پلٹ جاتی تھی اور وہ چیز ان کو نصیب ہو جاتی تھی۔ تو آج تو کتنا ضروری ہے۔ اور پھر آپ نے ایک خاص چیز دیکھی کہ جو تربیت یافتہ ہوتے تھے پھر ان کی تشکیلیں ہوتی تھیں اور مختلف شہروں میں، ملکوں میں، علاقوں میں بھیجا جاتا تھا۔ آپ کو اللہ والوں کی اس میں ملے گا، جنگلوں میں جا کے بیٹھ گئے اور اس جنگل کو منگل بنا دیا ہے یا نہیں؟ اللہ والوں نے تشکیل کر دی، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، بس چلے گئے۔ تو بھائی آج بھی ہزاروں علماء فارغ ہو رہے ہیں، ہمارے پاس معلومات کے ڈھیر ہیں اور ہمارے پاس ڈگریوں کے ڈھیر ہیں، لیکن سچ بات ہے کہ اندر کا وہ چراغ جلا ہوا نہیں ہے جس سے بجھے ہوئے چراغ جلتے ہیں۔ اندر کے ہمارا اپنا چراغ جلا ہوا نہیں ہوگا تو ہم کیسے چراغ جلائیں گے؟ اگر ہمارے اندر میں مادیت ہوگی، کھانے کی رغبت، پہننے کی رغبت، عورتوں کی رغبت، چیزوں کی رغبت، آنکھیں پاک نہ ہوئیں، جذبے پاک نہ ہوئے، تو ہمارے سے کس کو اخلاص ملے گا؟ ہماری محنت سے کس کو فکر آخرت ملے گی؟ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے بھائی۔ یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہدایت کا ہمیں ہدایت کا نور مل جائے اور ہمیں فکر آخرت مل جائے تو کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ تو اپنی طلب کو بڑھانا کہ مجھے اللہ مل جائیں، میرے اندر سنور جائے، میرے اندر کے عیوب، دنیا طلبی، حب جا، حب مال یہ کم ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی زندگی ہے بھائی، انشاءاللہ اگر ابھی آپ کی عمریں ہیں، جوانی ہوتی ہے نا، انسان مجاہدے بھی کر سکتا ہے، انسان پھر آہستہ آہستہ 40 تک پہنچو گے، اعصاب کمزور ہو جائیں گے، اب کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر سکو گے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہی حالات ابھی چلائیے،
مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔